پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں نئے قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی بجٹ 2024-25 میں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے بھی آئندہ بجٹ میں قرضوں کے اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ نئے مالی سال میں قرضہ 10,433 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ اس طرح آئندہ مالی سال میں قرض بڑھ کر 87,346 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کی حکومت کے مقامی قرض میں 7,636 ارب روپے اضافہ متوقع ہے۔ علاوہ ازاں ایک سال میں حکومت کے غیر ملکی قرض میں 2,797 ارب روپے اضافے کا امکان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر جرمنی پہنچ گئے۔ جرمن چیف آف ڈیفنس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جرمن مسلح افواج کے دستے نے آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف نے جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفنوس میس سے بھی ملاقات کی۔ جنرل عاصم منیر نے جرمن آرمی چیف کے ہمراہ آرمی کیبنٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو سینٹر کے مختلف شعبوں اور فوجی دستوں کی دی جانے والی تربیت پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جنگی مشق کا مشاہدہ کیا اور مختلف تربیتی سہولیات کا معائنہ کیا۔ بانی PTI کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ نے سنگین غداری کے مقدمے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ بانی PTI عمران خان کے خلاف پٹیشن امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی۔ درخواست گزار نے اسمبلی کو غیر آئینی طریقے سے توڑنے پر بانی PTI کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی اپیل کی تھی۔ عمران خان کے وکیل اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پٹیشن کی سماعت چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل بینچ نے کی۔ عدالت عالیہ بلوچستان نے دائرہ اختیار نہ ہونے پر درخواست کو نپٹاتے ہوئے خارج کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے 3 روزہ دورے پر جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفاقی وزراء بھی چین کے دورے میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران ML1 اور CPEC فیز 2 کے معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ اپنے دورہ چین کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر اور چینی وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے چینی انویسٹر سے بھی ملاقات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حد تک عزت بل قبول نہیں۔ جماعت اسلامی اور صحافتی تنظیمیں حد تک عزت بل کو مسترد کرتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ملاقات کی۔ وفد نے حد تک عزت بل کے بارے میں امیر جماعت اسلامی کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں PBA، CPNE، AEMEND، PFUJ، APNC کے نمائندگان، مینیجنگ ڈائریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری بھی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس بل کو واپس لینے کے لیے حکومت کو مجبور کریں گے۔ حکومت 4 قانون لاگو کر کے کامیاب نہ ہوئی تو 5واں قانون لے آئی۔ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی حد تک عزت ہے۔ اس کو آپ نے یہ بل نام دے کر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے صحافی تنظیموں کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہے، اور ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ کسی صورت میں بھی ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہماری سوچ کے اوپر پہرا لگا دے، جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو، جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں، اور وہ کہا جائے، وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ آپ ہمیں بولنے دیں گے، اور اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا۔ یہ معاملہ صرف میڈیا میں نہیں ہوگا، یہ سڑکوں پہ بھی ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی ہوگا، یہ بالکل ٹھیک کہا پریس گیلریز میں ہوگا، یہ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹس ہیں ان کی گیلریز میں بھی ہوگا، اور پھر ظاہر پریس کانفرنسوں میں بھی ہوگا، اور وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات تو پہنچائیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق آج دادو، موئنجو دڑو اور جیکو آباد میں درجہ حرارت 50، روڑی، خیرپور 49، سبی لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، سکھر، پڈین، چھور، مٹھی، رحیم یار خان میں 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خانپور، کوٹ ادو، بھکر، نورپل، تھل، ڈی جی خان اور حیدرآباد میں درجہ حرارت
47 डिग्री रहा। जुमा के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं, आंधी और झक्कड़ चढ़ने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। पाकिस्तान में टैक्स न अदा करने वाले नॉन फाइलर्स की 20,000 से जायद मोबाइल सिमें बंद कर दी गयी। हर रोज 3,000 से जायद मोबाइल फोन कनेक्शंस को बंद किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से यह बताया गया, जबकि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को रोजाना की बुनियाद पर आगाह भी किया जा रहा है। तो 5 लाख मोबाइल फोन सिम्स बंद करने की तजावीज पर मरहलावार अमल दरामद का सिलसिला जारी है।